نقد اور ادھار کے بارے میں کہ انسان فطری طور پر وہ نقد پسند کرتا ہے۔ دکاندار چاہتا ہے مجھے نقد چیز مل جائے، پیسے مل جائیں۔ گاڑی چلانے والا چاہتا ہے مجھے بھی نقد مل جائے۔ ہر بندہ یہ نقد کو پسند کرتا ہے۔ ادھار مجبوری میں دیتے ہیں، جب کوئی بس نہ چلے تو ادھار دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو کئی دفعہ شیطان بندے کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آخرت بھی ادھار میں ہے، دنیا نقد میں ہے۔ تو آخرت یہ جو تم عمل کر رہے ہو، نماز، روزہ، چیزیں، عبادت، یہ اس کا سارا تو ادھار ہے، اور دنیا جتنی تم نے کمانی ہے وہ ساری نقد ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا نقد ہے، یہاں کے جو مزے ہیں وہ نقد ہے، یہاں کی چیزیں نقد ہیں، اسی وقت مل جاتی ہیں۔ آخرت تو ادھار ہے، وہ ملی بھی تو بعد میں ملنا ہے۔ تو اس لیے بندے میں وہ پھر ذوق شوق بعض دفعہ وہ کم ہو جاتا ہے کہ جب ادھار رقم ملنی ہے تو پتہ نہیں کب ملنی ہے، مریں گے تو پھر آگے ہوگا سلسلہ۔ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں اطاعت اور عبادت کا جس کو ثواب کہتے ہیں اس کے بارے میں جہاں بیان کیا، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا صرف، یا تمہیں جو ہے اس کا اجر جو ہے یہ صرف آخرت میں ادھار ملے گا۔ نہیں، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے ثواب الدنیا والآخرہ لہم اجرہم فی الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ادھار ہے سارا کچھ، بلکہ یہ نقد بھی ملتا ہے، نیکی عبادت کا جو بدلہ ہے یہ نقد بھی ملتا ہے، اور موت کے بعد بھی ملے گا، اس جہاں میں بھی ملے گا۔ ہاں، بلکہ دوسری بات جو ہے وہ جو شیطانی بات ہے وہ نقصان میں ہے کہ وہ صرف یہاں کا تھوڑا بہت بندے کو فائدہ ہو جاتا، وہ پھر یہاں کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ لیکن کیونکہ ہم سوچتے نہیں، ہمیں یہ ہے کہ یہ تو جی حوروں کا وعدہ جو ہے وہ تو آخرت میں ہے، اور جی ثواب بھی آخرت میں ہے، اور اجر بھی آخرت میں ہے، یہاں تو پھر جو دنیا ہے کما لو جتنی کمانی ہے۔ تو ایسی بات نہیں، بلکہ جو ثواب ہے یعنی قرآن مجید کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا وہ فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں الگ ملے گا، وہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو جو نور اس کے اندر داخل ہوتا ہے دل میں، فوراً اس کو اچھا اجر مل گیا، جو سکون اس کو حاصل ہو گیا۔ یہ ادھار کی چیز تو نہیں، ایک بندہ جو ہی، بلکہ عمل کرنا تو ایک طرف رہ گیا، جب بندہ نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، نیت ہی کرتا ہے، تو اس کے اندر نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دنیا میں جو ہی وہ نیکی کرتا ہے اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھار کہاں رہا تھا، اسی وقت جو ہے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی جب وہ نیکی ایک قدم اللہ پاک کی طرف سے ارشاد حدیث میں ایک قدم اٹھاؤ تو میں 10 قدم، پھر ادھار کہاں ہے؟ بھئی آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ادھر سے 10 آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا من اتانی یمشی آتیتہ ہرولا، کہ جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گا، تو ادھار کی طرف ہے۔ یہ دیکھیں، نہ سوچنے کی وجہ سے صرف جو ہے آنکھیں بند کر کے پتہ ہی نہیں، ہوش مند نہیں، بندہ پھر رہا ہے اندھوں کی طرح، تو اس کے لیے واقعی یہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے وسوسہ ڈال کے چیز بھئی آخرت کا ادھار ہے، دنیا میں جو ہے مزے کر لو، یہاں کے مزے جو ہیں مجھے، بلکہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرمایا من یعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ مرد ہو عورت ہو ایمان کے ساتھ اگر نیک عمل وہ کرے گا
یا کرے گی تو اسے پاک طیب بڑی برکت والی زندگی ہم یہیں دنیا میں بھی یعنی دیں گے. حیات طیبہ، دل کا سکون، دل کا اطمینان. نیکی جو بندہ کرتا ہے وہ قرب اس کو اللہ پاک اسی وقت ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی رضا کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو ایسی بات نہیں کہ بھئی یہ جو نیکی جو ہے یہ ادھار ہے، بلکہ جس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو اب آخرت میں جا کے ہی صرف اجر ملے گا، بلکہ فرمایا کہ 10 گنا تو اسی دنیا میں جو اس کو ملتا ہے. مثلا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ اس کی عمر اور اس کا رزق بڑھے، تو وہ جو بندے رشتہ دار اس کے ساتھ تعلق خراب کیے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ صحیح چلے، اس سے اس کی عمر بھی بڑھے گی. رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ ایسا کرے گا صلۃ الرحم، اور رزق بھی بڑھے گا. اب یہ آخرت کی باتیں نہیں، اس دنیا میں ہے کہ عمر اس دنیا کی اس کی بڑھے گی یعنی برکت ہوگی، رزق اس دنیا کا جو ہے وہ بڑھے گا.